السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی صورت طٰہٰ مکمل ہو چکی تھی۔ آج صورت طٰہٰ کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے کہ اس میں ہم نے کون کون سی باتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی درست سوال کے جوابات کے نشان، اور اس کے علاوہ مختصر سوالات، اس کے جوابات، اور اس کے علاوہ لانگ جو کویسچن ہمارا ہے اس کا سوال کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیں سورہ ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے تو نوٹ سورہ طٰہٰ کی آیت 25 تا 37 با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، یا آپ کے بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیتیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی دعائیں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی آ جاتے ہیں ہمارے درست جواب کی نشاندہی۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورہ طٰہٰ میں ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ کہ چاند کے 2 ٹکڑے، یا پانی میں برکت، یا واقعہ معراج، یا قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی سب سے بڑے معجزے تھے، لیکن قرآن مجید جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ترین چلتا آ رہا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا نتیجے کے دن، عید کے دن، قیامت کے دن، یا حج کے دن؟ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مختصر جواب۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اب اس کا جو جواب ہے آپ آ جائیں جی پیج نمبر 18 پر۔ پہلا سوال دیکھیے، سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ یہ پہلے سوال کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال جی آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ۔ تو سورہ طٰہٰ کا خلاصہ دیکھیں۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، اور پھر توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان ہے، یہ دوسرے کا ہو گیا۔ تیسرا ہے سورہ طٰہٰ کی علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو 2 تحریر کریں، اس میں سے جو سب سے چھوٹے ہیں وہ میں نے نشان آپ کو لگا کے دے دیے کہ یہ 2 اس میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جی یہ آ جاتا ہے کہ تفصیلی۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں درجہ ذیل میں سے کوئی 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ بصیر لسانی ازری قد اشرح کئی مننا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جی آ جاتے ہیں یہی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی، ایک بہت جامع دعا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی سورہ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں، یعنی لانگ کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب آپ یہاں سے لکھیں، دیکھیں ذرا۔ سورہ طٰہٰ کے 8 رکوع، 8 میں سے 5 رکوع تک، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مضامین یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لانگ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں تک، پھر اس کے بعد مضامین، کیونکہ سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد مضامین یہاں سے یہاں تک ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ کلاس 9 کے تفصیل مختصر اور تفصیلی دونوں ہمارے سوال کلیئر ہو گئے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔